بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت کثرت سے دعا کیا کرتا تھا اور اس کی دعا بڑی انوکھی ہوا کرتی تھی۔ وہ دعا کرتا تھا کہ میرے مالک، تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو بہت سارے خزانوں سے نوازا تھا اور بہت سارے لوگوں نے ان خزانوں کو کہیں نہ کہیں دفن کر دیا تھا۔ اے میرے مالک، مجھے بھی کسی خزانے کا پتہ بتا دے۔ وہ یہ دعا اتنی کثرت سے کرتا تھا کہ کہتے ہیں کہ دعا دستک ہوتی ہے، اور دستک اگر زیادہ دی جائے تو ایک دن در کھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی دعا مستجاب ہوئی۔ رات کو سویا ہوا تھا کہ اس کے خواب میں ایک بزرگ آتے ہیں اور بزرگ نے بتایا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں جب تم جاؤ گے وہاں تمہیں ایک تیر اور کمان ملے گا، تیر کو کمان میں ڈال کے پھینک دینا۔ وہ شخص اگلے دن اٹھا اور اس بتائے مقام پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ تیر اور کمان پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تیر کو کمان میں ڈالا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے تو یہ بتایا نہیں گیا کہ تیر کو کس سمت پھینکنا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے تیر کو مشرق کی جانب پھینک دیا۔ جب جا کے دیکھا تو اس جگہ پہ خزانہ نہیں ملا۔ پھر اسی طرح سے ایک ایک کر کے مغرب، شمال، جنوب میں اس تیر کو پھینکا، مگر کہیں سے بھی اسے خزانہ نہیں ملا۔ مایوسی کے عالم میں گھر آیا۔ جب رات کو سویا، پھر خواب میں وہی بزرگ آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں خزانہ مل گیا ہے؟ وہ شخص بہت غصے ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، خزانہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ بزرگ مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے میری بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا تھا کہ تیر کو کمان میں ڈال کے پھینک دینا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیر چلانا ہے، تیر کو کہیں دور پھینکنا ہے۔ وہ شخص پھر دوبارہ صبح اٹھا اور پھر سے مقام پہ پہنچا، تیر کو کمان میں ڈالا اور وہیں پھینک دیا۔ تیر کمان اس کے پاؤں کے جسٹ سامنے گر گئے۔ وہاں کھدائی کی تو اسے خزانہ ملا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کے اندر، اس کے من میں جو خزانے ہیں وہ ان کو ادھر ادھر ڈھونڈتا رہتا ہے، اپنی من میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھا۔ یہیں پہ اقبال نے بھی بہت خوبصورت شعر کہا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دوستو، میں بھی اپنی ذات کی تلاش میں محو سفر ہوں۔ آپ بھی میرے ہم سفر بنے، مل کر اپنی ذات کو تلاشتے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا سیکھیے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ڈھیر دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔